السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 33 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 34 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلۃ الخادم، خادم یعنی نوکر کی غفلت، بے توجہی۔ ذهب احد التجار على حصانه الى احدى القرى، تاجروں میں سے ایک تاجر اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گاؤں کی طرف گیا۔ احدن کا معنی ایک اور احدا کا معنی بھی ایک، احدن مذکر کے لیے اور احدا مؤنث کے لیے ہے۔ احد التجار تاجروں میں سے ایک اور احد القری گاؤں میں سے ایک۔ قریتن کی جمع ہے قرن۔ حصان کا معنی گھوڑا، اور گھوڑے کے لیے فرسن کا لفظ بھی آتا ہے۔ فسمع ان اللصوص هناك كثيرون، پس اس نے سنا کہ وہاں چور بہت زیادہ ہیں۔ لسن کا معنی چور، اس کی جمع ہے لصوصن، اور چور کے لیے ایک لفظ آتا ہے سارقن، جس کی جمع سارقون۔ فخاف ان يسرقوا حصانه، پس اس نے اندیشہ کیا، اسے خوف لاحق ہو گیا کہ وہ اس کے گھوڑے کو چرا لے۔ فلما جن اللیل قال لخادمه لك ان تنام هذه الليلة، پھر جب رات کا اندھیرا ہو گیا، رات چھا گئی۔ جن یجن جنن و جنن و جنونن و جنانن، اللیل اس کا معنی ہوتا ہے تاریک ہونا، اور جنت ظلام و اندھیرا سخت ہو جانا۔ تو یہاں ترجمہ ہوگا جب رات تاریک ہو گئی یعنی اندھیرا چھا گیا، تو اس نے اس کے نوکر سے کہا لَكَ أَن تَنَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، تجھے اختیار ہے کہ تو اس رات سو جا، یعنی تجھے اجازت ہے سونا ہو تو سو جا۔ لَكَ أَن تَنَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، تیرے لیے اجازت ہے یا تجھے اختیار ہے کہ تو اس رات سو جا، اس رات سو جائے۔ وَسَأَبْقَى يَقْظَانَ، اور ان قریب میں بیدار رہوں گا۔ بقیہ یبقا کا معنی ٹھہرنا، باقی رہنا، تو میں بیدار ہو کر رہوں گا، یعنی میں بیدار رہوں گا، ان قریب میں بیدار رہوں گا۔ یقظان کا معنی بیدار، جاگا ہوا۔ لِأَنِّي أَخَافُ أَلَّا تُحْسِنَ الْحِرَاسَةَ، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ تو اچھی طرح نگرانی نہ کرے۔ حرس یحرس حرسن و حراستن، باب نصر سے حفاظت کرنا، پہرا دینا، بچانا، نگرانی کرنا، محفوظ کرنا۔ اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ تو نگرانی یعنی پہرے داری اچھی طرح نہ کرے۔ فیسرق اللصوص الحصان، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ چور گھوڑے کو چرا لے۔ قال الخادم لم تقول هذا یا سیدی، نوکر نے کہا اے میرے آقا کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لا يحسن ان ينام الخادم ويسهر السيد لحراسة الحصان، اچھا نہیں ہے کہ نوکر سو جائے اور آقا گھوڑے کی نگرانی کے لیے جاگتا رہے۔ سحر یسہر سحرن، باب سمیع سے ساری رات یا کچھ رات نہ سونا، جاگتے رہنا، نیند اڑ جانا یا کم سونا۔ اسی سے ساحر اور سحران، جو آدمی جاگتا اس کے لیے استعمال کریں گے ساحر اور سحران۔ اور سحر علی قضا، تو اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ رہنا، حفاظت و نگرانی کرنا۔ تو ساحر کے دو معنی ہوں گے، بیدار رہنے والا، جاگتے رہے، بیدار رہے، جاگتا رہے، اس کو بھی ساحر کہتے ہیں، اور نگرانی کرنے والے کو بھی، چوکنا رہنے والے کو بھی ساحر کہیں گے۔ سأحرس الحصان ولا اغفل عنہ،
ان قریب میں گھوڑے کی نگرانی رکھوں گا اور میں اس سے غافل نہیں ہوں گا، بے توجہی نہیں برتوں گا۔ فنام التاجر، پس تاجر سو گیا، وبعد مدت استيقظ، اور کچھ مدت کے بعد وہ بیدار ہو گیا۔ فرآ خادمہ کأنما یفکر فی شیء، پس اس نے اس کے نوکر کو دیکھا گویا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ فقال له، تو اس نے اس کو کہا فیم تفکر، کس چیز کے بارے میں تو سوچتا ہے؟ یہ فیم اصل میں فی ما تھا، ما کا معنی ہوتا ہے کیا اور من کا معنی ہوتا ہے کون، لیکن جب یہی ما اور من حرف جر کے بعد آئیں گے یا پھر وہ مضاف الیہ بنیں گے، یعنی حالت جری کے اندر ہوں گے، تو اس صورت کے اندر ما اور من دونوں کا معنی کس کریں گے؟ ما ہادا، یہ کیا ہے، یہاں پر تو ما کا معنی کیا کیا، لیکن فی حرف جر لگا دے فی ما اور اس میں سے الف کو بھی نکال دے فی ما کر دے، تو اس کا معنی یہ میں نہیں کریں گے، یہ میں یا یہ کے بارے میں نہیں، بلکہ کس ترجمہ کریں گے، کس کے بارے میں۔ ایسے ہی من ہاذا، یہ کون ہے، اس کے اوپر اگر حرف جر آ جائے جیسے لمن، تو من کا من یہاں پر کس ہوگا، کس کا، اس لیے یہ دماغ میں رکھیے، ما اور من جب حالت جری میں ہو، چاہے حرف جر کے بعد آئے چاہے مضاف الیہ بن رہا ہو، تو اس کا من آپ کس کریں گے؟ فیما تفکر، کس چیز کے بارے میں تو سوچتا ہے؟ قال افکر کیف بسط اللہ الارض علی الماء، نوکر نے کہا میں سوچتا ہوں کہ کیسے اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، پھیلایا۔ بسط یبسط، بسطن کا معنی پھیلانا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کو کم رزق دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے اندر فراوانی کر دیتا ہے، روزی کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ روزی کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ قال اخشى ان تغفل في تفكيرك فياتي اللصوص ولا تراهم، تو تاجر نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ تو تیری سوچ میں غافل ہو جائے، پھر چور آئے اور وہ تجھ کو اور تو ان کو نہ دیکھے۔ قال اطمئن یا سیدی، نوکر نے کہا میرے آقا اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے۔ فإنی حذر، اس لیے کہ میں چوکنا ہوں۔ حذر یحذر حذرن، باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے چوکنا ہونا، اور حذر الشیء ومنہ کا معنی ڈرنا، بچنا، محتاط رہنا، اسی سے حاضرن اور حذرن اس کا معنی ہوتا ہے چوکنا، احتیاط برتنے والا۔ حاضرن اور حذرن ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چوکنا، احتیاط برتنے والا۔ فنام السید، پس آقا سو گیا، وبعد نصف اللیل استيقظ مرتن اخرى، اور آدھی رات کے بعد دوسری مرتبہ بیدار ہوا۔ فسأل الخادم، تو اس نے نوکر سے پوچھا انت نائم، کیا تو سو رہا ہے؟ قال لا یا سیدی، تو اس نے کہا نہیں ہے میرے آقا، ولکنی افکر کیف رفع اللہ السماء بغیر عمد، اور لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیسے اللہ نے آسمان کو اٹھایا بغیر ستون کے، یعنی کوئی بھی ستون بیچ کے اندر نہیں ہے، اتنا بڑا آسمان۔ قرآن کریم کے اندر اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمان کو اٹھایا، بلند کیا، جس کو تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے، بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو اٹھایا جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ قال احذر ان یسرق الحصان وانت تفکر، تو تاجر نے کہا یعنی آقا نے کہا بچ یہ کہ گھوڑے کو چوری کر لیا جائے اور تو سوچتا رہے، یعنی تو بچ کہ کہیں گھوڑے کو چوری کر دیا جائے تو سوچتا رہ جائے، یعنی چوکن نہ رہے۔ احذر کا معنی چوکن نہ رہے، یہاں پر چوکن نہ رہے، کیوں چوکن نہ رہے کہ کہیں گھوڑے کو چوری نہ کر لیا جائے اور تو سوچتا رہے۔
قال هذا یا سیدی لا یکن ابدا، تو خادم نے نوکر نے کہا کہ میرے آقا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قال سیدہ، تو اس کے آقا نے کہا اذا اردت ان تنام الآن فانی مستعد لأن اسہر للحراست، جب تو ارادہ کرے سونے کا ابھی، یعنی جب تجھے سونے کا، تیرا سونے کا ارادہ ہو، اذا اردت ان تنام الآن، جب تو ارادہ کرے سونے کا ابھی، تو میں تیار ہوں تاکہ میں پہرے داری کے لیے بیدار رہوں، یعنی تجھے سونا ہو تو سو جا، سونے کا ارادہ ہو تو سو جا، میں پہرے داری کرنے کے لیے تیار ہوں، پہرے داری کرنے کے لیے میں جاگتا رہوں گا، تو اس پہرے داری کرنے کے لیے، جاگنے کے لیے میں تیار ہوں۔ فإنی مستعد، اس لیے کہ میں تیار ہوں، لأن اسہر للحراست، تاکہ میں پہرے داری کے لیے بیدار رہوں۔ قال لا حاجت بی الی النوم، تو خادم اور نوکر نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے نیند کی، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے حاجت نہیں ہے سونے کی۔ فنام السید ثم استيقظ عند طلوع الشمس، پھر آقا سو گیا اور طلوع شمس یعنی سورج کے نکلنے کے وقت بیدار ہوا۔ فسأل خادمہ ماذا تفعل الآن، پھر اس نے اس کے خادم سے پوچھا تو ابھی کیا کرتا ہے؟ قال یا سیدی انا افکر فی من یحمل السرج اليوم انا ام انت، تو نوکر نے کہا میرے آقا میں سوچتا ہوں اس شخص کے بارے میں کہ جو زین کو اٹھائے، میں اس شخص کے بارے میں سوچتا ہوں جو زین کو اٹھائے آج، انا ام انت، میں یا تو، یعنی اس بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ زین جو ہیں اس کو آپ اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں گا۔ فإن اللصوص أخذوا الحصان، اس لیے کہ چور گھوڑے کو لے گئے، وترکوا السرج، اور انہوں نے زین کو چھوڑ دیا۔ سرجن اس کا معنی ہوتا ہے زین، جس کی جمع آتی ہے سروجن۔ عمر بن عبد العزیز وابنہ، عمر بن عبد العزیز اور اس کا بیٹا۔ رأى عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ولدا له یوم عید، عمر بن عبد العزیز نے ایک لڑکے کو عید کے دن دیکھا۔ وعلیہ قمیص خلق، اس حال میں کہ اس کے اوپر پرانا یعنی بوسیدہ کرتا تھا۔ خلق یخلق خلقا، اور اسی طرح کروم سے یہ سمیہ سے خلق یخلق خلقا، اور ایسے ہی خلق یخلق خلاقتا باب کروم سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے پرانا اور بوسیدہ ہونا، باب سمیہ سے بھی اور باب کروم سے، دونوں بابوں سے آتا ہے پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ اسی سے خلقن کا معنی پرانا بوسیدہ، یہاں پر خلقن لکھا ہے زیر کے ساتھ بھی، اور خلقن بھی آتا ہے پرانا اور بوسیدہ۔ وعلیہ قمیص خلق، اس حال میں کہ اس کے اوپر پرانا کرتا تھا۔ فبکا، تو وہ روئے، یعنی عمر بن عبد العزیز روئے۔ فقال له، تو بیٹے نے اس سے کہا ما یبکیک یا ابتی، اے میرے ابا جان کیا چیز آپ کو رلاتی ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فقال یا بنی اخشى ان ينكسر قلبك في يوم العید اذا رآك الصبيان بهذا القمیص، تو اس نے باپ نے کہا عمر بن عبد العزیز نے کہ میرے پیارے بیٹے میں ڈرتا ہوں کہ تیرا دل ٹوٹ جائے عید کے دن۔ کب؟ جب بچے تجھ کو دیکھے اس کرتے میں، جب بچے تجھ کو اس کرتے میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ اب بیٹا بھی آخر عمر بن عبد العزیز کا ہی بیٹا تھا، کتنا اچھا جواب دیا۔ فقال، تو اس نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انما ينكسر قلب من اعدمہ اللہ رضا او عق امہ و اباہ، صرف اس آدمی کا دل ٹوٹتا ہے کہ جس کو اللہ نے اس کی رضامندی سے محروم کر دیا، یا جس نے اس کی ماں کی اور اس کے باپ کی نافرمانی کی۔ آدم یعدم اعدامن، اس کا معنی محروم کرنا، گم کرانا، کسی کے پاس سے کوئی چیز ضائع کرا دینا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے
کوئی چیز کسی کے پاس نہ ہونا، کسی کا کوئی چیز نہ پانا۔ یہاں پر آپ آدم کا ترجمہ کریں گے محروم کر دینا۔ صرف اس آدمی کا دل ٹوٹتا ہے جس کو اللہ نے محروم کر دیا۔ کس سے محروم کر دیا؟ رضا ہو، اس کی رضامندی سے، یعنی اللہ کی رضامندی سے۔ او اقا امہ اباہ، یا جس نے اس کی ماں کی اور اس کے باپ کی نافرمانی کی۔ اقا یا اقو اقن و عقوقن و معقتن، باب نصر انصر سے نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، واجب خدمت انجام نہ دینا۔ اسی سے اقن، آقن اور عقوقن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ اقن، آقن اور عقوقن، ماں باپ کا نافرمان۔ عمر ابن عبدالعزیز جو تھے ان کی 3 بیویاں تھیں اور آپ کے 11 بیٹے تھے۔ 11 بیٹے آپ نے چھوڑے، اور آپ کی بیویوں میں فاطمہ بنت عبد الملک بالکل آپ ہی کی طرح نیک اور اللہ والی خاتون تھی۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے ایک صاحبزادے جن کا نام عبد الملک ہے، یہ بھی بالکل آپ کے نمونے پر تھے۔ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنے بیٹے عبد الملک کی وجہ سے نیکیوں اور عبادتوں کی ترغیب ہوتی ہے، مگر یہ آپ کے سامنے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ وہی بیٹا ہو۔ یہ جو جواب یہاں پر دیا ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ عبد الملک ہی ہو۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ اللَّهُ رَاضِيًا بِرِضَاكَ، اور بلا شبہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تیری رضامندی سے، یعنی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو باپ کی رضامندی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے آپ کی رضامندی سے۔ فبکا عمر رضی اللہ عنہ وضمہ الیہ، پس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز روئے اور اس کو اپنے سے ملا لیا، یعنی سینے سے چمٹا لیا۔ وضمہ الیہ، اور اس کو اپنے سے ملا لیا۔ دم یدم کا معنی ملا دینا، اور دم الی الصدر سینے کی طرف ملا دینا، سینے سے چمٹا لینا، تو گویا ان کو سینے سے چمٹا لیا۔ وضمہ الیہ، اور اس کو اپنے سے چمٹا لیا۔ وقبلہ بین عینیہ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر اس کو بوسا دیا۔ ودعا لہ، اور اس کے لیے دعا کی۔ فکان اغنی الناس بعد ابیہ، پس وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا اس کے باپ کے بعد۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا بیان ہے۔ عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا بیان ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے، اور ہشام ابن عبد الملک نے بھی 11 ہی بیٹے چھوڑے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے، اور ہشام ابن عبد الملک نے بھی 11 ہی بیٹے چھوڑے تھے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے ہر ایک بیٹے کو باپ کے ترکہ میں سے 1 دینار ملا، اور ہشام ابن عبد الملک کے بیٹوں میں سے ہر ایک نے باپ کے ترکے میں سے 10 لاکھ درہم پائے۔ لیکن میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے ایک دن اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دیے، اور ہشام کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے صدقہ لے رہا ہے۔ حیرت والی بات ہے یہ۔ خیر، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں فکان اغنی الناس بعد ابیہ، پس وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا اس کے باپ کے بعد۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 34۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 25 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔